السلام علیکم سسٹر اینڈ ڈاٹرز ویور، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ریسپی لے کے آئی ہوں۔ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو بہت ہی پیاری نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں خربوزہ لے کے آئی ہوں۔ تو یہ خربوزہ بھی دیکھو کتنی خوبصورت اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ اس کی بیج ہے، بیج کے بعد اللہ نے بیل بنا دی، بیل کے ساتھ یہ خوبصورت خربوزے لگا دیے۔ تو ماشاءاللہ ایک بیج سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کچھ دے دیا ہے۔ اس کا رنگ دیکھو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ یہ توحید کا رنگ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو توحید کے رنگ میں رنگ دے۔ تو یہ دیکھو اللہ نے اس خربوزے کو کتنا پیارا رنگ دیا ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں، آپ اسے افطاری کے لیے کاٹتے بھی ہیں اور پھر آپ کے ساتھ کچھ چند باتیں شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ خربوزہ جو ہے دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے، تو کھانے میں بھی زیادہ خوبصورت، لذیذ اور مزیدار ہوگا، تو شیریں ہوگا ماشاءاللہ۔ تو اس کے اندر دیکھو، ہم نے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بیج سے اس کے اندر پھر ایک بیل بنا دی، بیل کے بعد اس کو پھر پھل لگا دیا، پھل کے اندر پھر اللہ نے اور بہت زیادہ ہی بیج پیدا کر دیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ہی طرح کے پھل پیدا کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، حلال رزق، تو پھر اس حلال رزق کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر بھی ادا کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے، الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ انسان نے میرا دیا ہوا رزق کھا کے اور میرا شکر ادا کیا ہے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو کھجور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تھے، کھجور سے کرتے تھے۔ تو کھجور ایک واحد ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی ایک مثال جو ہے یہ توحید سے ملتی ہے۔ ایماندار جو ہوتا ہے اس کی مثال ایک ایسی ہے جیسے کہ یہ کھجور کا تنا اوپر سے بھی بالکل سیدھا جاتا ہے اور یہ پھر زمین کے اندر بھی بالکل سیدھا جاتا ہے، جڑ کی طرف سے بھی۔ جیسے کہتے ہیں اگر اندھیری آ جائے، بارشیں ہوں، تکلیف، دکھ، غم انسان کو آتے ہیں، تو پھر وہ اگر اللہ پہ وہ توکل کرتا ہے تو وہ ڈگمگاتا نہیں۔ تو یہ کھجور کا بھی ایسے ہی درخت ہے، جس طرح مرضی اندھیریاں آ جائیں، اندھیاں آ جائیں، بارشیں ہوں، تو یہ درخت اپنی جگہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو انسان کی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توحید کے اندر بھی ایسے ہی مضبوط کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کا اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو کھانے کے لیے پھل دیا ہے۔ جیسے اللہ نے پھلوں کے اندر دیکھے مٹھاس پیدا کی ہے، پھر انسان کے لیے کھانے کے لیے بے شمار پھل دیے ہیں، ذائقے ان کے مختلف ہیں۔ پھر انسان کے جو ذائقہ ہے یہ زبان بتاتی ہے، پھیکا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے۔ یہ انسان کی زبان کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ تو پھر اسی طرح اگر پھلوں کا ذائقہ، ہر چیز کا ذائقہ یہ چکھتا ہے، تو پھر یہ اگر انسان اپنے ہی اندر دیکھے تو ان کے اندر اس کی زبان کا ذائقہ بھی ایسے ہی ہے۔ کچھ اگر اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا کرے اور اچھی باتیں کرے، اگر وہ غصے میں کرے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، تو یہ سارا اخلاق کے آ جاتا ہے کہ انسان کی زبان کی تاثیر ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تو دیکھنے والا بہت ہی خوش ہو جاتا ہے، تو کچھ ایسے بات کرتے ہو دیکھنے والا بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر وہی بات کو نرمی سے کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو کبھی وہ غصہ نہیں انسان کرتا۔ اگر وہی ایک بات جو عام کرنی ہوتی ہے وہ غصے میں کرے تو انسان وہ بات کو الٹا ہی سمجھ لیتا ہے اور اس سے ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں، اصل فرمان ہے کہ انسان کو اپنا اخلاق
اپنے اندر اخلاقیات پیدا کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی رزق، نعمتیں اور اس کا شکر ادا کرے۔ آپ سے فرمایا کہ انسان کے لیے بہت ہی اللہ نے پھل، ہر طرح کا رزق بہت ہی بے شمار انسان کی ضرورت سے بڑھ کے زیادہ بڑھ کر پیدا کر دیا ہے۔ تو اگر انسان کہتے کہ دریا میں اگر سوئی کے ناکے کو ڈبو کے باہر نکالے تو اس کے ساتھ کون سا تھوڑا سا پانی لگا ہوتا ہے، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اتنی، ان میں سے جو اللہ نے دی ہیں اس میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں آئی۔ دریا سے جو سوئی کے ساتھ پانی لگا ہوا ہے اس میں کمی نہیں محسوس ہوگی۔ تو اللہ کی اتنی پیچھے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئی۔ اللہ کہتا ہے انسان تو میرے سے مانگ اور میں تمہیں دوں۔ تو افطاری کا ٹائم جس وقت ہوتا ہے تو اس وقت آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر سب پر رحمتیں کرے، مشکلات دور کرے، بیماروں کو تندرستی دے، صحت عطا فرمائے۔ ایسے ہی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ دودھ ہے آپ کے سامنے، بچوں نے یہ جوس وغیرہ بنایا ہوا ہے، یہ دودھ ہے، دودھ کو جس طرح ہم بھینس سے دھوتے ہیں، برتن میں لے آتے ہیں، تو دوبارہ اس کو اندر واپس کرنا بھینس کے اندر مشکل ہے۔ تو گویا کہ اگر انسان نیک عمل کرے تو اس کا جہنم میں جانا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اللہ نے اس کے لیے پھر جنت فرض کر دینی ہے۔ تو پھر اگر انسان نیکی کرے تو اگر یہ عمل کرے، اچھے عمل کرے اور اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے، ہر وقت اللہ کا ذکر و اذکار کرے، جو زندگی اللہ نے دی ہے انسان کو، تو اللہ کی بتائی ہوئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق گزارے، تو پھر انسان کے لیے تو قطعاً مشکل ہی نہیں جنت میں جانا۔ انسان دنیا میں جس وقت آتا ہے تو اس وقت اپنی مرضی سے نہیں آتا، اور جس وقت جاتا ہے اس وقت بھی نہیں مرضی سے جاتا۔ تو اس کو زندگی اللہ نے دی ہے درمیان میں، اس کے اندر اگر وہ مرضی کرتا ہے تو پھر وہ اسی ٹائم میں کرتا ہے جو اس کو زندگی دی جاتی ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار جائے ان کے کہنے پر، تو پھر کبھی بھی انسان جہنم میں نہیں جائے گا، وہ پکا جنتی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اگر توحید پر ڈٹ جائے تو پھر انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو توحید اللہ تعالیٰ نے ایک صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں بے شمار، ان گنت، انسان گن بھی نہیں سکتا۔ تو اگر ان نعمتوں کو سامنے رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے تو پھر وہ پکا جنتی ہے۔ ماشاءاللہ افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، اب اللہ سے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی کریں۔ تو آپ نے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ تو روزے کی دعا ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت اجر انشاء اللہ۔ السلام علیکم ویورز، آپ نے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے پھر نئی ریسپی لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمت فرمائے، اور یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت میں رکھے اور آپ کو بھی۔ تھینکس فار واچنگ۔